السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گی اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے دو رسول ہیں، کون سے دو پروفٹس ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ مصر میں اس وقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آباد تھی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ اس دور کی مسلمان قوم تھی جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا، اور فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا، انہیں تکلیفیں دیتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ اللہ کے بجائے فرعون کو رب مان لیں۔ فرعون کو کسی سے یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت یعنی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس بات کی وجہ سے فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل ہونے سے بچا لیا۔ ان کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ ان کو ایک باکس میں ڈال دیں اور اسے دریا میں بہا دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اور یہ بھی کہا کہ کوئی خوف اور غم نہ کرنا، ہم اسے تمہاری ہی طرف لوٹائیں گے اور اسے پروفٹ بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا اور ان کو باکس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور یہ باکس بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا رکا۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے جب ایک باکس میں اتنا پیارا بچہ دیکھا تو انہوں نے سوچا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر ہوئی تو انہوں نے آپ کی بہن کو بھیجا کہ جا کر معلوم کر کے آؤ اور دور دور رہنا تاکہ تمہارا کسی کو پتہ نہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ان کی بہن جب محل میں پہنچی تو ان لوگوں سے کہنے لگیں کہ کیا میں تمہیں ایک عورت کا نہ بتاؤں جو اس بچے کا خیال رکھے، اس کو لک آفٹر کرے؟ موسیٰ علیہ السلام بہت رو رہے تھے۔ ان لوگوں نے فوراً سے کہا کہ ضرور بتاؤ اور جا کر اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے اور ان کی والدہ روز محل میں آتی اور آپ کا خیال رکھتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ینگ ایج کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا، اور پھر جب آپ ینگ ایج میں پہنچے تو فرعون کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو اس نے آپ کو قتل کرنے کا سوچا۔ ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے، اور کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے الگ سے کھڑی ہیں۔ اب ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور یہ مرد حضرات جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ جائیں گے تو ہی ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے ان کی مدد کی اور جانوروں کو پانی پلا دیا، اور اس کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو جو بھی خیر جو بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔
ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکی حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو مزدوری دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کے والد کو اپنا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ تو ان کے والد کہنے لگے، یعنی ان لڑکیوں کے والد کہنے لگے کہ اب آپ نہ ڈریں، آپ محفوظ جگہ پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ اور ایمانت دار تھے۔ اس بزرگ نے آپ کو اپنے گھر میں اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کر دی، اور یوں موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر میں 10 سال گزارے۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو سفر میں آپ کو کوہ طور یعنی پہاڑ کی جانب، طور کے پہاڑ کی جانب ایک آگ دکھائی دی۔ آپ نے اپنی وائف سے کہا، یہاں ٹھہرو، میں دیکھ کر آتا ہوں یہ کیسی آگ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو درخت سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ مقدس جگہ پر ہیں، آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، یعنی اسٹک ہے، جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اپنے جانوروں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دیں۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی پھینکی، اسٹک پھینکی، تو وہ یکایک ایک بہت بڑا سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر مڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے آئیں اور ڈرے مت، آپ امن والوں میں سے ہیں اور میں آپ کو رسول بنانے والا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان یعنی بغل میں ڈالیں، اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ کسی نقصان کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، یعنی آپ کا ہاتھ شائننگ بن جائے گا اور آپ کا خوف بھی جاتا رہے گا۔ یہ 2 معجزات تھے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جن کو ید بیضا یعنی شائننگ ہینڈ کہا جاتا ہے، اور دوسرا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یعنی عصا کا اسٹک کا سانپ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دینے کے بعد فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی طرف دعوت دیں اور اسے کہیں کہ اللہ ہی رب ہے، اور اسے یہ بھی کہیں کہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیفیں نہ دے، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ تمہاری بات سمجھ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے ایک دعا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون سی دعا مانگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے مانگی کیونکہ ان کو تھا کہ میں فرعون کے سامنے کیسے بولوں گا اور مجھے کوئی ڈر نہ لگے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ میرے لیے کام کو آسان بھی کر دیں اور مجھے اس طرح سے توفیق دیں کہ میری بات اس کو سمجھ آ جائے۔ اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ ہارون کو میرا ساتھی بنا دیں، یعنی میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیں، تاکہ ہم مل کر آپ کی تعریف کریں اور آپ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بات قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام یعنی آپ کے بھائی کو بھی پروفٹ بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو مضبوط کریں گے اور آپ کو کامیاب کریں گے، اس لیے آپ نے وہاں جا کر ڈرنا نہیں ہے، اور فرعون آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات دکھاتے ہیں، یعنی ید بیضا اور عصا کا سانپ بن جانا، یعنی لاٹھی کا اسٹک کا سانپ بن جانا۔ فرعون نے جب یہ معجزات دیکھے تو کہنے لگا، یہ کھلا جادو ہے اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور ملک بھر سے تمام میجیشنز، تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت دی، کیونکہ فرعون کو یہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور انہوں نے جادو سے یہ معجزات دکھائے ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اس دن سب جمع ہوں گے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم پہلے جادو دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ یکایک سانپ دکھائی دینے لگیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھیں لیکن جادو سے دکھائی دینے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں ڈر محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا یعنی وہی اسٹک ڈالیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو وہ اسٹک یکایک بہت بڑا سانپ بن گئی اور ان سب سانپوں کو نگل گئی جو جادوگروں نے ڈالے تھے۔ جادوگروں نے میجیشنز نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ ہے۔ تو وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے بازو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم جو چاہے کرو، اب ہم ایمان سے نہیں پلٹیں گے اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرعون جب ایمان نہیں لایا اور اس نے بنی اسرائیل کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکلے اور جب دریا کے پاس پہنچے تو فرعون بھی اپنی قوم اپنی لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا پر اپنا عصا یعنی وہی اسٹک ماریں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو دریا یکایک درمیان سے شق ہو گیا یعنی پھٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا، دریا کے بالکل درمیان میں، اور اس کے دونوں سائڈ پہ جو پانی تھا وہ پہاڑ کی طرح سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بحفاظت دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ اب فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتا ہوا جب دریا کے درمیان میں اس نے راستہ دیکھا تو وہ دریا میں اتر گیا، اور جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور وہ پھر سے روا دوا ہو گیا یعنی چلنے لگا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا یعنی غرق کر دیا۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو پانی چلنے لگا اور وہ بیچ میں ڈوب گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دے دی فرعون کے ظلم سے۔ اب یہاں پہ ہماری کہانی مکمل ہو جاتی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا اور آخرت میں نجات ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے۔ جیسے سمندر نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور وہ درمیان سے شق ہو گیا، پھٹ گیا اور راستہ بن گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کون کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی کام کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے، جیسے وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اسی سے ہدایت اور مدد مانگنی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری جو آپ کو پہلے سے بھی آتی ہے، اس کو اب ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کام آسان کر دیں اور ہمارے لیے بھی بات کرنا آسان ہو جائے اور لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں۔